مسئلہ یہ ہے ہماری اس جنریشن اور اس سے 2 جنریشن پیچھے برصغیر کی میں نے جو جتنا مطالعہ کیا ہے، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں ہماری ریسنٹ ہسٹری میں، ان لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا 1857 کی جنگ آزادی اور اس سے پہلے جو محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ جنگ آزادی ہوئی، اور پھر اس جنگ آزادی میں ہارنا، اور پھر اس ہارنے کے بعد کی آفٹر میتھ اور اسلام کا دوبارہ سے ریوائیو ہونا. یہ ہے 18ویں 19ویں صدی کے ٹرموائل جس میں سے اسلام کے فالوورز گزرے. اس سے پیچھے وہ ٹرموائل حسین علیہ السلام کے دور میں کربلا اور پھر واقعہ ہررا، اور جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایک ٹرموائل تھا جس کے بعد یہ 7th سینچری کی بات ہو رہی ہے، جس اور 8th سینچری 7th اینڈ 8th سینچری عیسوی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ پھر اسلام کا ریوائول ہوتا ہے، جہاں پہ پھر امام ابو حنیفہ، امام جعفر علیہ السلام، اور یہ امام مالک اور امام شافعی اور پھر امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلا ریوائول دیتے ہیں حسین علیہ السلام کے فوراً بعد والے اس دور کو. یہ امام ہیں جو ہمارے ریلیجن کو ریوائول دیتے ہیں. یہ ری ڈیزائن کرتے ہیں، ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں کس چیز کو؟ ایک تو اس آقا علیہ السلام کے گولڈن ایرا کو، اور پھر خلافت راشدہ کے اس دور کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں انٹو دا ماڈرن لنگو آف دیٹ ایرا، کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکیں کہ آقا علیہ السلام نے اتنا خوبصورت ماڈل اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹیوز کے اوپر کیسے اسٹیبلش کیا تھا، خلفائے راشدین نے اس کو کیری فارورڈ کیسے کیا. اب پوائنٹ کیا آتا ہے کہ جو افہام و تفہیم دین کی اس 7th 8th سینچری کے اسکالرز نے دی ہے کہ ان کے مطابق احادیث کی انٹرپریٹیشن، شرح حدیث کیا ہے، کیسے ان روایات کی شرح بنائی جائے گی اور پھر اس پہ فقہ ترتیب دی جائے گی، یہ ان لوگوں نے کیا پروسیس. حالانکہ وہ تلواروں کے زیر سایہ کر رہے تھے، ٹارچر ہوتے تھے، پرسیکیوٹ ہوتے تھے، چاہے وہ امام مالک کی پرسیکیوشن ہو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی پرسیکیوشن ہو، امام ابو جعفر اور فیملی آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسیکیوشن ہو، چاہے وہ امام نسائی کی، یہ سب کے سب ٹارچر سے گزر رہے تھے، کیونکہ بنو امیہ اس ٹائم اس پیک پہ تھا، ان کی حکومت اس لیتھل پیک پہ تھی کہ وہ نام لینے والے کو قتل کر دیتے تھے، کہ علی کا نام لیا، فیملی کا نام لیا، قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو.